گزرے دنوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا جو دل چاہے انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 6 بیٹیوں کا ایک ہی جواب آیا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی پسندیدہ چیز دے دی گئی۔ لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اور یہی میری قسمت ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی اور ابھی ملے گی۔ شہزادی نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر ابا حضور۔ بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ چنانچہ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی کو اللہ پر بڑا بھروسہ تھا کہ اس نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس محل میں آ گئے۔ اب شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلائی جا سکے۔ اس طرح کرنے سے کوئی جنگلی جانور بھی قریب نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے کافی دور نکل گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کی کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، لیکن جب جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے ہوئے پانی پانی پکار رہا ہے۔ اب شہزادی نے آس پاس دیکھا تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ پیالے میں پانی بھر کر بوڑھے کو پلاتی ہے اور اس جھونپڑی کی صفائی کرنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے سارا قصہ سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھے نے شہزادی سے کہا کہ کل میں شہر جا رہا ہوں اور 1 ہفتہ وہیں گزاروں گا، تم یہاں پر رہ سکتی ہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح ہوئی تو بوڑھا شہر چلا گیا۔ شہزادی نے صفائی وغیرہ کی، بکری کا دودھ نکالا، آدھا پی لیا اور آدھا برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیا تاکہ رات کو کوئی جانور اگر بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک بڑا سا موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آیا کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا موتی اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں موتی چھوڑ گیا۔ شہزادی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اگلی رات برتن میں دودھ رکھا اور اگلی صبح جب دیکھا تو پھر ایک موتی پڑا تھا۔ اس طرح کرتے ہوئے 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 موتی ہو گئے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بوڑھا آدمی جب واپس آیا تو شہزادی نے اسے موتی دیے اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ یہ موتی شہر جا کر بیچ دو اور جب واپس آؤ تو اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ چنانچہ جب بوڑھا واپس آیا تو اپنے ساتھ مزدور اور بہت سارا سامان لے کر آیا۔
کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو گیا جس میں بوڑھا اور شہزادی رہنے لگے۔ یہ ایسا خوبصورت محل تھا جس میں ہر طرح کی آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ اس کے بعد شہزادی نے جنگل میں لکڑی سے قیمتی چیزیں بنانے کی فیکٹری بھی لگا دی جس میں غریب کام کرتے اور ان کی روٹی بھی چلتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر جیسا بن گیا اور دور دور تک مشہور ہو گیا کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی بادشاہ تک بھی پہنچ گئی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ نے سپاہی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی نے جب شہزادی کو بتایا تو شہزادی نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ ایک ہی شرط پر ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی نے جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی کے محل پہنچ گیا۔ شہزادی ان سب سے اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ملی اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کیے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آئی۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کے اس انداز نے بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کیا۔ آخر میں بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو اور میں تمہارے ہی کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بادشاہ کے اصرار پر شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور اب کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں ابھی شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی نے کہا، ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی نے اپنا تمام واقعہ سنایا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں بھی دل میں رشک کرنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔